الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب ذوق، شوق، محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اجتماعی طور پر درود پاک پڑھا جاتا ہے 4000 رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے 5000، ایک حدیث شریف میں آتا ہے 70000، ایک حدیث شریف میں آتا ہے یہاں تک کہ لا تعداد فرشتے اترتے ہیں رحمت کے جب سرکار پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ سب کہہ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باغ عرب کی بلبلیں رنگین نوا کہوں، احمد کہوں، یتیم کہوں یا مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں یا حبیب خدا کہوں، میں ہوں اس فکر میں آپ ہیں کیا اور میں کیا کہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے، آپ وہ ہیں کہ رتبہ آپ کا سب سے عظیم ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے بڑے بھائی یہاں تک کہ الیاس احمد بھٹی صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ عز و جل ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ موت تیاری کرو یا نہ کرو موت نے آنا ہے۔ موت نے صدروں کو نہ چھوڑا، وزیروں کو نہ چھوڑا، بڑوں کو نہ چھوڑا، چھوٹوں کو نہ چھوڑا۔ میں اپنی بات کروں تقریباً مجھے یہاں تک کہ غسل دیتے ہوئے 33 سال گزر گئے، میتوں کو نہلاتا بھی ہوں۔ 33 سال معمولی عرصہ نہیں، اور اس میں میں نے بہت کچھ دیکھا۔ اور آج بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حبیب غسل دینا مشکل کسے ہے؟ میں کہتا ہوں بچوں کو، ننھے منھے بچوں کو۔ کیوں؟ کہ اس کی معصومیت آڑے آتی ہے، تڑپ اٹھتا ہے آدمی کہ معصوم بچہ، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں ہمارے، اور جو قریب کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے کیا وجہ، کہتے ہیں معصوم بچہ دیکھو تو صحیح، شکل دیکھتے پیار آتا ہے۔ بھائی معصوم بچہ کسی کا بھی ہو، رو رہا ہو، اتنی تو ہمدردی آپ چیز لے کر دیں گے۔ لوگوں کو دیکھا بچہ کسی کا گم ہو گیا ہے، سارا دن پھر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ سیر بھی کرا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، چیز بھی لے کر دے رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اور بھائی ننھے منھے بچوں سے سب کو پیار ہوتا ہے۔ اور مجھے بھائی محمد شاہد صاحب نے کہا کہ آپ نے خاص طور پر والدین پر بولنا ہے، والدین کا مقام بیان کرنا ہے۔ بڑی اونچی شان ہے امی جان کی،
آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں شادی شدہ ہیں، اگر آپ کی ماں حیات ہے، گھر میں جو کچھ لے کر آئے ہیں بیوی کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ ہاں ننھی منی بچی ہے، بچہ ہے، بیٹا، وہ ہاتھ سے چھین رہا ہے تو اور بات ہے، ورنہ شریعت کا قانون بتا رہا ہوں کہ جو چیز فروٹ لے کر آئے ہیں، امی جان یہ فروٹ حاضر ہے، اب اپنے لیے مانگو۔ بات کو سمجھنا، اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، امی جان اگر آپ کی اجازت ہو یہ 2 سیب میں لے کر جاؤں، پیسے آپ نے لگائے ہیں، شریعت نے اب کیا کہا کہ وہ مالک ماں ہے، ماں 2 کلو فروٹ لے کر آئے، 5 کلو لے کر آئے، کلو لے کر آئے ہو، امی حضور یہ آپ کے لیے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ شاپر لیا ہوا ہے 5 کلو کا، 2 سیب نکال کر امی جان 1 کلو پکڑو، یہ جائز نہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ سارا فروٹ ماں کے ہاتھ دے۔ اور کئی لوگ سوال کرتے ہیں، میری اپنی ننھی منی بچی ہے، وہ ہاتھ سے فروٹ کا تھیلا چھین لیتے، کوئی حرج نہیں، اب پابندی ختم، وہ بچی ہے، نہ سمجھ ہے، وہ اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا مقام، والدین کا نام نہیں لے سکتے، ابو جان، پپا جان، پیدر، فادر، یہ سارے کہہ سکتے ہو، لیکن ابو نہیں کہہ سکتے، اے ابو الیاس احمد بھٹی صاحب، نہیں، نام لینے کی اجازت نہیں۔ اس میں بھی فرمایا کہ گناہ ہے، کیا ہے؟ والدہ ماجدہ کا نام نہ لو، امی جان، میری پیاری، میری میٹھی امی جان، اچھی امی جان۔ اللہ عز و جل کا قرآن حکیم ہے، یہاں تک کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے یہاں تک کہ حکم دے دیا کہ والدہ بلائے جی جی امی جان، والد گرامی بلائے جی ابا جان، اس کے علاوہ لفظ بھی نہیں کہ امی بلائے، ابا جان بلائے، جی 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 امی جان۔ اگلے دن دوست نے کہا یار والدہ ناراض ہے، میں کہ غصے چ اگر تھپڑ ہی مار لے وے کیندے اگو تقاضا کرے سے، میں کہ قرآن دا فیصل ہے کہ تھپڑ کھاوڑ تو بعد ہی جھوک کے باؤ جی امی حضور جی، تھپڑ کھاوڑ تو بعد کہیں کوئی تھانے بن سکتے، ماں اگر تھپڑ مار دے وے، ابا جی تھپڑ مار دے وے۔ اچھا اب مسئلہ سمجھنا، کچھ رشتے ایسے ہیں، اچھا اسلام میں اجازت ہے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، کیا ہے؟ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، لیکن بعض رشتے ایسے آڑے آ گئے اب تھپڑ نہیں مار سکتے۔ والدین کے علاوہ اور بھی رشتے ہیں، اگر ساس صاحبہ ناراض ہو گئی یا تھپڑ مار دیا اسے دوبارہ نہیں مار سکتے۔ اسی طرح استانی ہے، استاد ہے، اگر انہوں نے تھپڑ مارا ہے دوبارہ نہیں مار سکتے۔ چچا جان ہے، تایا جان ہے، تھپڑ مار دیا، لیکن کیا ہے؟ اصلاح ہے۔ یہاں تک کہ اگر شوہر نے بیوی کو تھپڑ مار دیا، قرآن سے میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، دوبارہ بیوی شوہر کو تھپڑ نہیں مار سکتی، قرآن حکیم نے منع کر دیا۔ کتنا اونچا مقام ہے والدین کا کہ اگر وہ غصے میں ہوں، جی 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 امی جان، جی حکم۔ اب میرے پاس ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگا حبیب یار امی جان میں تو گھر سے چلا گیا ہوں۔ میں نے کہا تو چلا گیا ہے یار، امی جان کو میں اپنے پاس رکھنا چاہوں۔ میں نے کہا 3 بھائیوں 10 دن کی باری بناؤ۔ آدھے نہیں امی، آدھے 2 دن اس کے پاس، 2 دن اس کے پاس، 2 دن اس کے پاس۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، میں امی حضور کا حکم ہوں۔ آدھے یار میں کہ ایک مستقل اگر رکھے نا، اگر دوبارہ اگر کوئی لڑائی تھی ماں کو اگر کڈھا نا گناہگار تھی سے ہن لڑائی دی وجہ کل تو گے گھروں، لیکن گھرے جڑے ماں کو تو داخل کی تھی مکمل طور سے، اگر تو کڈھے لے گناہگار تھی سے خبردار کام نہ کریں، دادا جی دیواری بناؤ۔ اگر امی حضور ڈوڈو جی دیواری آدھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ آدھے یار میری گھر والی خدمت نہیں کریں دی۔ میں کہ کیوں؟ اندے تے کوئی فرض ہے؟ میں کہ ماں تیری ہے۔ آدھے کھاون، میں کہ تو انتظام کر، میں کہ ماں کو تو گھٹ، سیرے تیل تو لا، ماں دے کھیر تو کاڑ، سارا کام تو کر، تھپڑی تو سے، مندے بھی تو کھا، میں کہ سارا کچھ ہے۔ آدھے ہیں؟ میں کہ جی ایسے ہی۔ میں کہ اگر وہ بیمار ہے غصے چے، اگر جو کو جی آدھی ہے تو برداشت کرنی، تیری ماں ہے، تیری ماں۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی جان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ننیال لے کر گئیں، یثرب لے کر گئیں، مدینہ طیبہ ابھی بنا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ راستے میں ابوا کے مقام پر امام الانبیاء کی امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، بعض کہتے ہیں دل کا اٹیک ہوا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کا اٹیک ہوا اس مقام پر۔ خدا کی قسم میں کیا کہوں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، بیٹا ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت قریب ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک تجھے بڑا اونچا مقام دے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں تمہارا نام لینے والے ہوں گے، تجھ سے پیار کرنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، بڑی دعائیں دینے لگی امی جان۔ آپ جتنے بیٹھے ہو میں ذمہ واری سے کہتا ہوں، اگر کوئی کروڑوں روپے دے نبی کا کلمہ دینے کے لیے تیار نہیں، اگر تمہاری بیوی کہتی ہے مجھے آقا سے بڑا پیار ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کو کھانے کی طلب ہے، کہتی ہے میں درود شریف پڑھ رہی ہوں، خدا کی قسم سب کہو گے تو اطمینان سے درود شریف پڑھ، میری خیر ہے۔ ابوا کے مقام پر امام الانبیاء کی امی جان سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا، کس عمر میں تھے کتابوں میں آتا ہے ابھی 6 برس کی عمر ہے، یہاں تک کہ ام ایمن، یہاں تک کہ قبر بھی کھدوائی، غسل کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ کفن کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ گڑے میں رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ طویل بنا دیا گیا، امام الانبیاء اوپر لپٹے ہوئے رو رہے ہیں، پوچھا ام ایمن نے، ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی آقا مکے چلو، آقا رونے لگے، کہنے لگے کیا بتاؤں اس گڑھے میں میری امی جان ہے، روئے ہیں آقا، قبر کو لپٹے ہوئے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر کہا ام ایمن، میں نے نام لے لیا، آپ احباب جانتے نہیں کہ ام ایمن کون ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کی والدہ مائدہ ہے، اس نے بھی سرکار کو دودھ پلایا ہے، 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے سرکار نے، ام ایمن کا بھی دودھ پیا ہے، ماں ہے ماں۔ تیسری مرتبہ کہا تو آپ مکے میں آ گئے۔ نبوت کے بعد بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں امام الانبیاء کی اب کافی عمر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ابوا کے مقام پر آئے، فرماتے ہیں صحابہ کرام ہم نے کیا دیکھا، ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے طویل پر اپنی ریش مبارک لگا رہے ہیں، ہم سمجھ گئے کہ ریش مبارک سے جھاڑو سے ماں کی قبر کی صفائی نہیں کرنا چاہتے، کپڑے سے نہیں کرنا چاہتے، کسی اور چیز سے نہیں کرنا چاہتے، اور دنیا کو ماں کا مقام سرکار بتا کر گئے، یہاں تک کہ ریش مبارک سے اپنی امی جان کی قبر کی صفائی کر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے رہے، ہمارے یہاں تک کہ چیخ نکل گئی، امام الانبیاء ہو تو ایسا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر والی مسلمان بن گئی، سرکار کے ساتھ نکاح ہو گیا، اس کی ماں ابھی کافرہ ہے، دروازے پر دستک دی، کہنے لگی میں تیری امی جان ہوں، اندر آ جاؤں، بلا لیا، کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں میری خدمت کر، کہنے لگی کہ آقا سے پوچھوں گی ابھی آپ کافر ہو خدمت کرنا چاہیے یا نہیں، یہاں تک کہ آقا سے مسئلہ پوچھوایا، آقا خود تشریف لے کر آئے، فرمانے لگے تمہاری ماں ہے، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، یہاں تک کہ کھجور کا میٹھا شربت پلاؤ، یہاں تک کہ اس کی خدمت کرو، تمہاری ماں ہے، ماں خدمت کرو اس کی۔ اور کتابوں میں آتا ہے خود سرکار نے بھی خدمت کی، اتنا اخلاق دے کر، کہنے لگی کہ اس قدر اخلاق، یہ کردار امام الانبیاء کے اندر تو ہو سکتا ہے، خدا کے نبی کے اندر ہو سکتا ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اے دماد پہلے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، کردار دیکھ کر، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، یہاں تک کہ آپ نے یہاں تک کہ چادر بچھا دی،
میٹھا کھجوروں کا پانی پلایا، ان سے باتیں کی، رخصت کیا، پیسے دیے، کافی دور ساتھ گئے، سفر بھی کیا اس امی جان کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا میری امی جان ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ کی امی جان؟ وہ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، یہ کون سی امی جان ہے؟ فرمایا یہ دائی حلیمہ سعدیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے مجھے دودھ پلایا، یہ دائی حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احترام کیا۔ گھر میں آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں بالوں میں کنگھی دے رہی تھی، ام ایمن بیٹھی تھی، کہنے لگی بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ سرکار اٹھے، دوڑے گھڑوں کی طرف، مشکیزوں کی طرف دوڑے ہیں، یہاں تک کہ پانی بھرا، اور فرماتی میں انداز دیکھ رہی تھی جیسے ایک ننھا منا بچہ انداز کرتا ہے نا کہ ماں کے ساتھ لاڈ کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی میں نے کہہ دیا ام ایمن آپ نے آقا سے پانی کیوں مانگا؟ مجھ سے مانگ لیتی، میں پلا دیتی، میں خادمہ موجود ہوں آقا سے۔ فرمایا کہ میرا تو بیٹا ہے۔ سرکار ایسے کتابوں میں آتا ہے خوش ہونے لگ گئے، اور بچوں والا انداز، میری بھی تو امی جان ہے نا، میری تو ام ایمن امی جان ہے، یعنی کہ انداز میں دیکھو محبت دکھائی۔ اتھا ماں کو بھی کول ماں پانی مانگی لیں، پوتر کول پانی مانگی لیں، میں پلاواں پانی، ذرا ماں کام آکھڑے میں کر کے آواں۔ نکے نکے بال وڈے استاد ہیں، ماں آکھے نا ٹماٹر ختم ہے، اما پہلے 20 روپے دے، پہلے 20 روپے رشوت گنسا وال ٹماٹر آسن، وال اما کو ذرا کام یاد آنے کہ تھوم ہی کہنی گھر پہ، اما 20 روپے بے لکھ سے نہیں۔ نکے نکے بال استاد ہیں۔ بیگم صاحبہ کہہ دے کہ پیس کھانا ہے، حاضر میری جان، اما جان آکھے نا میرا پیس کھاوڑتے دل، اما کاروباری کوئی نہیں، اپنے اندر ٹٹولو ہمارے کیا حالات ہیں۔ آج ہی صبح میں اپنا بیان سن رہا تھا، سن 2021 کا، یہ اس ٹائم بھی بچہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، میرا چینل ہے قاری طیب حبیب، یوٹیوب پر اس ٹائم بھی میرے 150 یا 200 بیان موجود ہیں۔ تو پچھلے سال کا مجھے جیسے شاید بھائی نے کہا کہ آپ نے حقوق والدین پر بیان کرنا ہے، اسی لیے میں نے دوبارہ اب اپنا بیان سنا، تو اس میں بھی کافی ساری اچھی باتیں ہیں، سن کر دیکھنا۔ حقوق والدین پچھلے سال کا عنوان ہے 2021 کا، تو اس میں بھی باتیں کی۔ ایک عورت آ گئی میرے پاس دکان پر، آ کر کہنے لگی کہ مجھ سے پوتی نے کوئی بات کی ہے، میں فلانے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہوں، اسے فون ملاؤ۔ فون کیا، بیٹا السلام علیکم، ہاں کیا دھی ہیں؟ ماں کے میرے سامنے کی بات ہے، سنی بات، کیا دھی ہیں؟ میں تیرے کو پتر راونا چاہنی ہوں، میرے پارو من جہنم میں میں نہیں رکھیں دا، خدا کی قسم ایسے گھروں کے حالات بنتے۔ ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ جا جہنم میں تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو جنت ہے اور جس کی وجہ سے بخت لگتا ہے، بخت ماں کی وجہ سے لگتا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ کہنے لگی اور بیٹے کو فون ملا، میں نے کہا یہ غریب ہے، کہنے لگا نہیں، کہنے لگی نہیں یہ کار کوٹھیوں والا ہے، امیر ہے، پڑھا لکھا ہے۔ دوسرے بیٹے کو فون کیا، ہاں کیا دھی ہیں؟ انہیں کہ پتر میں تیرے کو راونا چاہنی ہوں۔ سکی ماں، میں کہ سکا پتر ہے؟ انہیں کہ ہاں میں تیرے کو راونا، ایک بکواس ہون کی تھی وال نہ کریں، اے بکواس ہون کی تھی وال نہ کریں۔ اب بھائی یہ بھی حقیقت سمجھو۔ ایک دوست آ گیا صبح دکان پہ، آدھے یار آج ماں نے دماغ بڑا خراب کر دیتے، میں کہ کہیں گال ہے، آدھے بیگم صاحبہ دی طبیعت خراب ہے، انہیں آکے انار گھنا 250 روپے کلو آئی، یہ بڑی پرانی گال سنے نہ پیا، 450 روپے کلو بھی کافی عرصہ پہلے میرا گلا خراب تھی گیا، انار گدوں میں 450 روپے کلو، آدھے 250 روپے کلو انار گدوں میں، تو بیگم کو اتنے ون کے تو کھا سویر نہ لاکھ میں چھلکے بیر سٹے، اتو کل بیر ماں پیو کو پتہ ہی نہ چلے، جلے چھلکے بیر سٹن لگائے، ادھی بیگم چھلکے اندھے سورے دے سیر تے ون لگے، اور گند سٹن آیا کھڑا ہی نا، گھر دا گاندھی جڑا ہے ابا حضور سٹے، اولاد سٹن نہیں ویندی، میں سٹن وننا، گند جب پھینک لیں گے اس کے اٹھا کے لائے چھلکا، یہ دیکھ پوتر دے کام، ہائے اللہ ماں کو وڈا مان ہوں دے، ہائے میرا پوتر یہ جہاں نہیں تھی سکدا، میرا پوتر انہیں کہ ذرا سڑو اور آواں
راتی انار گھنا انہیں کہ امت کو پتہ کیوں میں لگے، انہیں کہ تیرے پیو دے سرے چھلکے لگے۔ یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں۔ والدین کی عزت کرو، بیوی کا مقام اپنی جگہ، حکمت عملی سے کام لو، کوئی بھی ہو گھر میں، اوروں کو بھی سمجھاؤ، ماں کے مقام کو بتاؤ۔ اور ماں ہے، جس کی ماں فوت ہو گئی، جاؤ قبر میں جھاڑو دو، دعا مانگو، وقت نہ لگے آ کر میرا سر قلم کر دینا۔ جھاڑو دے کر تو دیکھو، سرکار نے ریش مبارک سے صفائی کی ہے، ہم ماں کی قبر پر صفائی کر کے راضی نہیں۔ جن کی والدہ نہیں، والد نہیں، جاؤ جھاڑو دو، جاؤ صفائی کرو، جاؤ پانی لگاؤ، جاؤ دعا کرو، وقت نہ لگے آ کر میرا سر قلم کر دو۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ میں ایک اور شخص کی بات کروں، ایم میں پڑھتا تھا، گھر میں ماں کے ساتھ پوچا پاچی بھی کر رہا ہے، ماں کے ساتھ ہانڈی بھی پکا رہا ہے، ماں کے ساتھ کپڑے بھی دھو رہا ہے، ماں کے ساتھ بیمار ہوئی، ابھی بھی چند سال قبل کی بات ہے، آنکھیں بنوائیں یا آنکھیں خراب تھی، اس کی والدہ کہنے لگی کہ 3 دن سے میری وجہ سے پروفیسر ہے زکریا یونیورسٹی کا، میتھ کا، کئی کوٹھیاں اب اس کی ہیں، کہتے ہیں میری وجہ سے 3 دن چھٹی لی ہے، گیا بھی نہیں۔ خدمت اتنی، اب بھی والدین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، حج بھی کرائے، اور بھائی وقت ایسے لگتے ہیں۔ حکمت عملی کا جو بات کی ہے، گھروں میں سوچ سمجھ کر چلو۔ بیٹی کا اپنا مقام، بیوی کا اپنا مقام، بہن کا اپنا مقام، ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ ماں کا اتنا بلند مقام ہے، ذرا قرآن حکیم سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ باپ کا درجہ زیادہ ہے یا ماں کا؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی آیاتوں نے مجھے بتا دیا کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ کیسے؟ ایک تو عورت جو پیٹ میں 9 مہینے اٹھائے پھری، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اس چیز کی تعریف کی ہے۔ پھر اس کے بعد گود میں جو اٹھاتی ہے، 2 برس دودھ پلاتی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو، ذمہ واری سے مسئلہ بیان کروں گا بھائی شاہد صاحب، یہاں تک کہ جو بیوی آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے ماں، اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دودھ پلاتی ہے، اجرت لے سکتی ہے، ذمہ واری سے مدرسوں سے جا کر پوچھ لینا۔ لیکن کوئی مائی کا لال ثابت تو کر کے دکھائے کہ آج تک کسی ماں نے اجرت لی ہو، کچھ ثابت کر سکتے ہو؟ سب کہہ دو اونچی آواز سے کہ ماں کا مقام بلند ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ، ماں کا مقام بلند ہے۔ سمجھو یا نہ سمجھو، وہ بلند رہے گا۔ قرآن نے کہا کہ 9 مہینے اٹھائی پھری، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ اب گود کا معاملہ۔ اچھا، میں آج ہی اپنے یوٹیوب پر بیان سن رہا تھا، اس کی بات بھی سن لو، بڑی اچھی لگی مجھے، دل کو لگی، کیونکہ بات ہم کر لیتے ہیں ہمیں بھی بھول جاتی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا قرآن خوانی پر، تو گھر والی نے فون کیا کہ حبیبہ جڑی ہے نا تاری دھی بڑی روندی پئی ہے، وہ آدھی میں ابا جی دی گود چ کے فیڈر پیسا ہی میں نہ پیسا، میں مہمان مردیں چ بیٹھا ہوا، تو میرے کو آ گئی دودھ دا فیڈر چاہتا ہے ہوئے، تو خدا دی قسم کھا کے آدھا کہ فیڈر جڑا نا چاہ کے آ کے بیٹھی تھا، سارے دے سامنے میں شرمندہ دے وہ لے کے دیکھ مولوی رن مرید کے دے بال کو چاہتی بیٹھی فیڈر پہ، میرے کو بڑی شرم جی آنے لگی۔ میں دوست کو آخر لگا یار میرے کو تو ڈاڈی شرم آنے پہ، انہیں آکھے یہ ماں کا مقام ہے، جہاں مرضی بیٹھی ہو پھر بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس نے تو کبھی شرم نہیں کی، تجھے شرم آ رہی ہے؟ میں نے کہا واہ یار ایسی بات کی میری شرم تو نے ساری اتار دی۔ جتھا بیٹھی ہوئے کیا نہیں پلیں، شادی تے بیٹھی ہے، فوتکی تے بیٹھی ہے، بال ذری روندا پہ کیویں سنبھلیں دی، سب کچھ بھول ویندی ہے۔ ماں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہمارے بھائی الیاس احمد بھٹی صاحب کی مغفرت فرمائے، بھائی شاید لے کر آئے، ان کا ذہن بھی یہی تھا کہ والدین پر بات ہو جائے۔ آخری بات ذرا ٹاپ کی جو میں نے آیات تلاوت کی ہے وہ بھول نہ جاؤں، بڑی کام کی بات ہے۔ اللہ پاک نے امی جان کا ابا جان کا اتنا اونچا مقام بنا دیا، فرمایا میرے بندے وضو کر، نماز یہاں تک کہ فجر کی کیوں نہ ہو، ظہر عصر مغربی عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، چاش کی نماز کیوں نہ ہو، اوابین کی نماز کیوں نہ ہو، تہجد کی نماز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ سنت اور نوافل کی نماز کیوں نہ ہو، وتر کی نماز کیوں نہ ہو، جمعے کی نماز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ تراویح کی نماز کیوں نہ ہو، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کیوں نہ ہو، فرمایا جب تک ربنا اغفر لی ولی والدیا والدین کے لیے دعا نہیں مانگے گا، تجھے یہاں تک کہ
نماز کا سلام پھیرنے کی اجازت بھی نہیں. سارے آنکھوں چا سبحان اللہ. اللہ پاک نے خود پیار کروائے نماز نہ کرو تو تہاڈی مرضی. ہر کوئی آس میرے جو ملا ابھی بھی آتے ہیں ماں نے میرے نال ہی کیتا ابا نے ہی کیتا, انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہم گناہ گار ہیں. اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے, کروڑوں رحمتیں فرمائے. سب احباب اول آخر درود شریف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب المیزان. الہی یہ بیان کا ثواب, جو کچھ کلام پڑھا گیا اس کا ثواب, ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو کلام پڑھا اس کا ثواب, الہی بھائیوں نے پڑھا, قرآن پاک پڑھا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آیات کے بدلے جنت کا ایک محل عطا کیا جاتا ہے, وہ بھی ثواب. حدیث شریف میں آتا ہے جو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتا ہے یہاں تک کہ پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے, وہ بھی ثواب. سورہ فاتحہ, یہ فاتحہ بھی ہے, دافیہ بھی ہے, شافیہ بھی ہے, یہاں تک کہ فرمایا یہ الکتاب بھی ہے, القرآن ہے. اس کے صدقے میں بھی بالخصوص یہ سارا کا سارا ثواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچا. بالخصوص آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, تمام ازواج محترمات, تمام اہل بیت, بالخصوص شہداء کربلا, بالخصوص تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی بھی روح کو اس کا ثواب پہنچا. جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص ہمارے بھائی الیاس احمد بھٹی صاحب کی روح کو پہنچا. اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, قبر کو حد نگاہ کشادہ فرما, ددیال ننیال والوں کو صبر عطا فرما, گھر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو صبر عطا فرما. یا اللہ اربوں خربوں کی تعداد میں رحمتیں فرما. یا اللہ آپ کی ذات پاک بڑی کریم ہے, بڑی رحیم ہے, ہم سب گناہ گار ہیں, معافی عطا فرما. میرے بھائی محمد شہد صاحب کئی مرتبہ مجھے بیان سن چکے ہیں, محبت سے لے کر آئے. اللہ پاک اس بھائی کا لے کر آنا قبول و منظور فرما. یا اللہ میرا بیان جو اچھی اصلاح کی ہے قبول و منظور فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مجھے بھی ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی, ہر لمحہ جب بھی موقع ملے یا اللہ والدہ مائدہ کی قبر کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرما, وہاں بالخصوص فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی امی جان حیات ہیں, یا اللہ اس بیان سے محبت حاصل ہوتی ہے, یا اللہ جو محبت حاصل ہوئی ہے انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے والدین قبروں میں چلے گئے یا اللہ والدہ کی قبر پر آج ہی انہیں, اور کل تو ویسے بھی چھٹی کا دن ہے, کل جا کر وہاں والدہ مائدہ والد گرامی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں, معافی عطا فرما. یا اللہ یہ بڑے مقام والے رشتے ہیں, یا اللہ ان رشتوں کے صدقے ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے بھائی الیاس احمد بھٹی صاحب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, قبر کو حد نگاہ کشادہ فرما, قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے, ٹھنڈی ہوا نصیب فرما, پل صراط کی منزل آسان فرما, آخرت کی منزل آسان فرما. خدا کی قسم قرآن حکیم ہے 26واں پارہ ہے, اس میں اللہ پاک نے 4 نہروں کا وعدہ کیا ہے. نام لے لوں تو سب نے درود پاک پڑھنا ہے. سورت کا نام ہے سورہ محمد, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم ایسی صورت میں وعدہ کیا ہے جس کا نام لیتے ہی چہرے پر تبسم آ جاتا ہے, خوشی آ جاتی ہے, آدمی خوش ہو جاتا ہے. میرے سرکار کے نام والی صورت
معمولی صورت نہیں، خدا کی قسم سورہ محمد کا بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے اللہ پاک نے 4 نہروں کا وعدہ، اور پہلی نہر فرمایا ایسا پانی دوں گا جو کبھی بدبو نہیں مارے گا۔ یہ ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ آج پانی میں بدبو ہو جاتی ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے، پانی نجس ہو جاتا ہے، وہاں کا زرخیز پانی جس سے پینے سے آدمی خوش ہو جائے گا۔ یا اللہ ہمارے بھائی الیاس احمد بھٹی صاحب کو وہ پانی عطا فرما، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہاں تک فرمایا کہ شراباً طہورا، جس سے پینے سے آدمی سیر ہو جائے گا، وہ بھی انہیں عطا فرما۔ یا اللہ صبر کرم اور فضل فرما۔ جتنے بھی لوگ قبروں میں چلے گئے، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، کسی کی امی جان، ابا جان، دادا دادی، نانا نانی، عزیز و اقارب جتنے بھی قبروں میں چلے گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آنے والی ہر آفت مصیبت کو دور فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی الیاس احمد بھٹی صاحب کو یا اللہ اپنی کریمی اور رحیمی سے یا اللہ بالخصوص جنت کے محلات عطا فرما، حور و غلمان خدمت کے لیے عطا فرما، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سایہ عطا فرما، تمام نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا قرب نصیب فرما۔ آمین 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 وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب اونچی آواز سے کلمہ 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھنے کہ مرتے وقت اللہ پاک ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ حدیث سن لو کہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال کر جائے، قیامت کے دن اس کے منہ میں اللہ پاک کلمہ ڈالے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔